بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم المقدمات للبیت الفقہی شیخ سلیمان الرحیلی حافظہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں کچھ مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں یہ بتا چکے ہیں کہ اختلاف جو ہے یہ ہوا کیوں ہے، یعنی کہ عمومی طور پر، یعنی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو آج جو سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ شیخ نے یہاں ذکر کیا کتاب میں کہ حل الخلاف غایۃ مقصودۃ شرعا، کہ کیا اختلاف جو ہے یہ شرعی ضرورت ہے کہ لازمی ہو، یا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ نقول لا بل المطلوب شرعاً الاتفاق، نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ شرعاً جو مطالبہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ انسان متفق رہے۔ اتفاق شریعت کو پسند ہے، اسی کی شریعت نے ترغیب دی ہے اور اسی کی تلقین کی ہے۔ امت کو اتفاق کی طرف آنا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے، یعنی کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اتفاق رہے، لیکن اگر اختلاف ہو جاتا ہے فیجب الرد الی الکتاب والسنہ لیقع الاتفاق علی ھذا، تو ضروری ہے کہ پھر ہم اس اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں تاکہ اس پر پھر اتفاق ہو جائے۔ لیکن ولیکن مع ذلک فإنہ قد یقع الخلاف ویبقى قائما، تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود، یعنی کہ شریعت اختلاف کو پسند نہیں کرتی، نہ اس کی ترغیب دیتی ہے، بلکہ شریعت چاہتی ہے کہ اتفاق کی طرف آیا جائے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں علم میں فرق ہے، تحصیل علم میں فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، استنباط کی صلاحیت میں فرق ہے، تو اس فرق کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دو باتوں کا لازمی خیال رکھا جائے کہ وہ نہ ہونے پائیں اختلاف میں۔ اگر وہ ہو جاتی ہیں تو سمجھے کہ وہ اختلاف مذموم ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ ان کان مشاقۃ للحق ومعاندۃ لہ، اگر وہ جو اختلاف کیا گیا ہے وہ حق کے مخالفت میں کیا گیا ہے اور اپنی رائے کو اونچا رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنا سکہ جمانے کے لیے یہ اختلاف محض برائے اختلاف ہے، اور بلکہ اس کو پروموٹ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ تاکہ میری رائے ٹھیک ہو جائے، تو اگر کہتے ہیں کہ اختلاف میں شریعت کی مخالفت، نصوص کی مخالفت اور عناد شامل ہو جائے تو وہ اختلاف صراحتاً مذموم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ان میں اگر فرعی مسائل ان میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ یترتب علیہ استحانۃ بالادلہ الشرعیہ، کہ وہ جو اختلاف ہوا ہے اس میں ادلہ شرعیہ کو کمتر نہ سمجھا گیا ہو، یعنی کہ یہ نہ سمجھا گیا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی اختلاف کیونکہ ہو جاتا ہے اور ہو رہا ہے، اور بعض ضعیف احادیث سے بھی استدلال کر لیتے ہیں کہ جس میں ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے پھر لوگ جو ہے، حالانکہ وہ ضعیف ترین روایات ہیں اور بلکہ کئی علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر پھر کہتے ہیں کہ جو جہاں پر ہے وہ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ مقولہ بھی مشہور کر دیا ہے کہ اپنا مذہب جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور کسی اور کا مذہب چھیڑو نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع نصوص کتاب و سنت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، تو لہٰذا وہ شیخ فرماتے ہیں کہ اختلاف اگر ہو جائے فرعی مسائل میں
تو وہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ اس اختلاف میں ادلہ کو نیچے نہ کیا گیا ہو، ادلہ کو جو ہے وہ اس کی تحقیر نہ کی گئی ہو، بلکہ تعظیم ادلہ لازمی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اسْتِحَانَةٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَانَ مَذْمُومًا، اگر اس اختلاف میں کوئی ادلہ شرعیہ کو کمتر قرار دیا گیا ہے، ان کی اہمیت کو کم کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے قابل اخذ نہیں سمجھا گیا، اور بس محض اپنی رائے پر کوئی انسان ڈٹا رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اختلاف مذموم ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا ينبغي ان ننظر في الادلہ يكفينا ان العلماء اختلفوا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دلائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب علماء کا اختلاف ہے تو کسی کی بھی آپ پیروی کر لیں، کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان ادلہ کی تعظیم کرے، ادلہ شرعیہ کی، اور انہی کو فالو کرے، اور اسی کو جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی اور اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلی چیز یہ رہے کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں ادلہ شرعیہ کی تحقیر اور تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یترتب علیہ تنافر القلوب، کہ وہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ سے دلوں میں دوری پیدا نہ ہو، بغض اور عناد پیدا نہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے حسد اور بغض پیدا نہ ہو۔ یہ انتہائی ضروری ہے اختلاف میں اس کو بھی سامنے رکھنا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر مثلا انسان کا اختلاف دو علماء کا ہو جاتا ہے تو ایک عالم اگر اپنی رائے دے رہا ہے، دوسرا عالم اپنی رائے دے رہا ہے، اور دونوں جو ہے دلائل سے استدلال کر رہے ہیں، تو وہ اختلاف اگر باقی بھی رہتا ہے تو نفرت باقی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، مع بقاء المحبت و دوام الالفہ، کہ کہتے ہیں کہ محبت اور الفت دونوں میں قائم رہے۔ اور اس کی بہت سی شیخ نے یہاں کچھ مثالیں بھی ذکر کی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ جو سلف تھے ہمارے علماء کرام تھے، وہ ان میں مسائل میں اختلاف بہت تھا، صرف آپ ائمہ اربعہ میں لے لیں تو ان میں آپس میں بہت شدید اختلاف رہا ہے مسائل میں، لیکن ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی ایک دوسرے کا لحاظ، اخسی تقدیر، اس میں وہ کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہاں یونس بن عبد الاعلیٰ الصدفی کا انہوں نے قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ناظرت الشافعی یوما فی مسئلہ فلقینی من الغد فاخذ بیدی وقال اللہ یستقیم ان نکون اخوہ وان اختلفنا فی المسئلہ، کہتے ہیں ایک دن میرا مناظرہ ہوا امام شافعی کے ساتھ، تو مسئلے میں وہ اپنی رائے پر تھے، میں اپنی رائے پر تھا، تو دوسرے دن امام شافعی جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے ملے تو آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ الا یستقیم ان نکون اخوہ، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں آپس میں بھائی بن کر رہیں، وَإِنْ اخْتَلَفْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ، اگرچہ مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں دونوں کو بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں تو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کے بہت بڑا اختلاف ہے مسائل میں، کافی مسائل میں ان کا اختلاف رہا ہے اور ان کے آپس میں مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امام احمد رحمہ اللہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جو بیٹے امام احمد کے عبداللہ بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ یہ امام شافعی کیا چیز تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اکثر ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ذکر اپنے والد سے کیا اور پوچھا کہ آپ ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ ایک سورج تھے لوگوں کے لیے اور عافیت تھے، تو کیا سورج اور عافیت کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں اختلاف ہے آپس میں، لیکن ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کی تقدیر، ایک دوسرے کا لحاظ اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ دو چیزیں انسان جو ہے وہ سامنے رکھے۔ پہلی بات جو ہے کہ امت کو متفق ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر اختلاف فروعی مسائل میں ہو بھی جاتا ہے تو اس میں ادلہ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، ادلہ کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہی سامنے رکھیں، دلیل آ جائے اس کو اختیار کریں اور اپنی رائے کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے سامنے کسی اور کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ یہی سوال کریں گے کہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، من نبیو کا، آپ کے نبی کون ہے، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رب اور نبی کی بات جو ہے یہی دین ہے۔ تو دلائل کو مستحکم رکھے، دلائل کو انسان پکڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اختلاف رہتا بھی ہے مسائل میں، فروعی مسائل میں ہو جاتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے، لیکن اس میں پھر انسان بغض عناد دلوں میں پیدا نہ کرے، دوریاں نہ ہو، یہاں تک کہ لوگ اس پر بھی آ جاتے ہیں کہ مساجد میں نماز پڑھنا بھی، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوا تھا، لیکن ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، محبت اور الفت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے ائمہ کے بارے میں بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد کا اختلاف رہتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اختلاف سے محفوظ فرمائے، اور اختلاف اگر ہو جاتا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دلوں میں احترام رکھے اور شرعی نصوص کی تعظیم کو جو ہو بھی ملحوظ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔